السلام علیکم غلام جیلانی صاحب. جی وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد. یا علی علیہ السلام مدد. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت خوشی ہوئی. میں غلام جیلانی سلیم میرا نام ہے, ننکانہ صاحب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بڑی خواہش تھی آپ سے بات اللہ آپ کرنے کو کی. اللہ آپ کو بہت عزت دے. کال کرنے کے آپ نے ذرا نوازی فرمایا, بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں بھائی صاحب. جی میں بس بہت تھوڑا ٹائم لوں گا. پہلے ہی ایک صاحب نے بلا وجہ اتنا 1 گھنٹے کے قریب ضائع کر دیا. کافی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت شکریہ. جی اللہ آپ کو عرض سلامتی. یہ تھی کہ یہ مرجیت اور یہ ترک حدیث کا یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا ہے یعنی مسلمانوں میں؟ دیکھیں اصل میں یہ شیعہ نے حیدر کا, جی یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اصل میں یہ شروع ہوا کس طرح سے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے, بلکہ شہادت ہوئی ہے, ان کے بعد خلافت غصب ہوئی ہے, تو صحابہ کو سب مسائل تو آتے نہیں تھے. یعنی کچھ باتیں ان کو حدیث آتی تھی, کچھ باتیں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. بھائی ایک آدمی 2 سال پہلے مسلمان ہوا, عمر نے بھائی اس کو گورنر بنا دیا, فرض کریں شام کا, عمر نے اس کو گورنر مصر کا یا یمن کا. تو وہ کچھ باتیں تو مثلا اس کو جو حدیث آتی ہے اس سے وہ فیصلے سناتا تھا, یا جو باقی باتیں نہیں آتا تو وہ تو اپنے سے بنا لیتا تھا نا. اس کا نام ان لوگوں نے اجتہاد رکھ دیا. یعنی اس نے اپنے سے بنانا, یہ بھائی کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں کسی چیز کا حکم کیا ہے, وہ اپنے سے بنا دیتے تھے, اس کو کہتے تھے اجتہاد. اور اجتہاد بالرائے یہی اسی کو کہتے تھے اس زمان. ان کے پاس روایت بھی ہے نا وہ معاذ بن جبل کی, کہ وہ یمن جا رہے ہیں تو انہوں نے رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم وہاں جا کے پہ کیا کرو گے, کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس نے کہا قرآن پہ عمل کروں گا. قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں سنت پہ نہ ملے بھی تو کیا کرو گے؟ تو میں اجتہاد کروں گا. یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں, اپنے سے بناؤں گا, اپنی فکر سے. اجتہاد بالرائے, اپنی فکر اچھی طرح سوچ کے کوئی حل نکال دوں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اچھی بات اس طرح کر لو. حالانکہ ان کے ہاں یہ بھی حدیث ضعیف ہے. یہ شیعوں کے پاس اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے ہاں بھی یہ حدیث معاذ بن جبل اجتہاد والی جو حدیث ہے ضعیف ہے. یا بلکہ اس کے مقابلے میں جو متواتر حدیث یہ ہے کہ انسان اگر چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے نہیں بنا سکتے, اپنے آپ سے نہیں بنا سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ صحابہ نے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت دیا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اور نہ ان کے پاس علم تھا لوگوں کو لیڈ کا اسلامی شریعت پہ چلانے کے لیے علم تھا. تو ان کے پاس کم علمی کے وجہ سے یہ مجبور تھے کہ اپنے سے باتیں بنائیں, حلال و حرام بنا دیں اور اس کا نام اجتہاد رکھ دیں. اپنی سوچ سے کبھی قیاس کیا, کبھی استحسان کیا, کبھی مصلحت اندیشی کی, کہہ دیا کہ یہ واجب ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اجتہاد کا راستہ ان لوگوں نے کھول دی, اور پھر عوام سے بھی کہہ دیا کہ خلفاء کی تو طاعت تم پہ واجب ہے, ہم جو بھی کہیں تمہاری طاعت واجب ہے. اصل اس کی ابتدا اسلام میں اس زمانے سے ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور اجتہاد کے لیے اصل فتویٰ دینے کے لیے عمر صاحب نے مدینہ منورہ میں جو مفتی رکھا تھا وہ کعب الاحبار صاحب. کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر کے زمانے میں اس نے کہا تھا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. وہ صحابہ کے لیے فتوے دیتے تھے, مفتی تھے سرکاری. اور یہ صحابہ کرام اس کی اس سے کچھ باتیں غلط کی, کچھ صحیح کی, جو اس کا اجتہاد ہے اس پہ عمل کرتے تھے. اور صحابہ جو مختلف شہروں میں تھے وہ بھی اپنے اجتہادات کرتے تھے. یہ زمانہ چلتا گیا, عمر کا زمانہ گیا, عثمان کا زمانہ گیا, معاویہ کا زمانہ گیا. پھر بعد میں یہاں دیکھیں بابل شام میں عراق میں جو شہر بابل ہے, عمر کے زمانے میں فتح ہوا ہے. یہ بابل یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا. بابل عراق جیسے ابھی اسرائیل ہے نا, تل اویو ہے مثلا, یہ ان کا گڑھ ہے. شام جو ہے ان کا گڑھ ہے. اس زمانے میں عراق جو ہے یہودیوں کا گڑھ تھا, مرکز تھا وہ شہر بابل. اور وہاں پہ یہودیوں کے بڑے یونیورسٹیز تھے, مدرسے تھے بابل میں. تو وہ جب یہ فتح ہوا ہے تو وہاں کے لوگ بہت سارے انہوں نے اسلام کا تظاہر کیا. حقیقت میں مسلمان ہوئے یعنی اللہ جانتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے یہودی علماء جو وہاں بابل ان کا گڑھ تھا, اور یہ میں آپ کو جو بتاؤں یہ تاریخ ہے بھائی, اپنے سے نہیں بنا رہا, یہ کوئی سنی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان تو ایک وحشی قوم تھے نا, مسلمانوں کے پاس کوئی تہذیب تو تھی نہیں. یہ تو ان پڑھ لوگ تھے عرب, آپ کو پتہ ہے. ان کے پاس نہ انڈسٹری ہے نہ کوئی تہذیب ہے. ان کپڑا سینے تک یہ نہیں جانتے تھے کپڑا کیسے سیا جاتا ہے.
یہ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اسلام لائے ہیں، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، ان کو بھئی وہ فتوحات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہودیوں کے پاس اس کے برعکس، یہودی اہل کتاب ہے، ان کو لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس اجتہاد ہے، ان کے پاس اصول فقہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو جب یہودیوں کے بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے اسرائیلیات، جس کو اسرائیلیات کہتے ہیں، وہ احادیث جو تورات، محرف تورات میں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ حدیث بنا کے پیش کی گئی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے، انہوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی مثلا داڑھی ہے، کیا وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کی داڑھی نہیں ہے، وہ چکنے سے ہیں، ادھر بیٹھ گئے، یا اللہ تعالیٰ اپنا پیر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اسرائیلیات کی جو کثرت کے ساتھ جماعت مخالفین کے احادیث میں شمول ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جھوٹ میں انہوں نے کہا مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنے ہی عقیدے، کیونکہ مسلمان تو ان پڑھ قوم تھے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تقریر بھی کرنا جانتے ہیں، یہ تو ان کے پاس مدارس تھے، یونیورسٹیز تھے۔ تو اب اس سے کوئی نام تھا، یہودی تھا، اس نے اپنے نام بھی چینج کیا، مسلمانوں والی نام رکھی ہے، داڑھی بھی ہے، سب داڑھی تو ویسے پہلے سے بھی تھی، تو مسلمان تو نہیں جانتے کہ یہ پہلے یہودی تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے، جھوٹ میں انہوں نے بہت ساری احادیث داخل کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے پاس ایک علم تھا، علم فقہ، اور ایک علم تھا علم اصول، اس کو وہ گوارا اور سمارا کہتے تھے یہودیوں میں۔ ان کے پاس تلمود تھا، تو انہوں نے جیسے احادیث پہلا دی، انہوں نے اپنی فقہ کو نہیں چھوڑا، یہودیوں نے انہوں نے اپنی فقہ کو اب اسلام کی صورت میں مسلمان بن کے اسی کو سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ فقہ ابو حنیفہ کی فقہ کہاں سے آئی ہے؟ ابو حنیفہ عراق کا رہنے والا، ابو حنیفہ عراق، اس کے پاس حدیث، ابو حنیفہ کے کتب حدیث میں جائے نا، ابو حنیفہ کے کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث کے اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، اس کے پاس فقہ اس کہاں سے لے کے آئے وہ؟ جس طرح اسرائیلیات جو ہیں حدیث میں پہل کے اعلان کے حدیث میں جو ہے سند ہوتی ہے، حدیث میں سند، اس کے باوجود اسرائیلیات وسیع تعداد میں پھیل گئی۔ اسی فقہ میں تو سند ہی نہیں ہے، اصول میں تو سند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو حنیفہ نے اپنا فقہ لے لیا یہودیوں سے، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے بہت ہی شدت و حدت سے مکتب اجتہاد اور مکتب رائے کی مخالفت کی ہے۔ فرمایا صرف اور صرف حجت تم پہ کیا ہے؟ جو تم سمع، جو تیرے پاس اہل بیت علیہ السلام سے مروی چیزیں ہیں، اگر روایت ہے، نص ہے تو حجت ہے، نہیں ہے تو بولو میں پتہ نہیں ہے، نہ بولو کہ اپنے سے کچھ بنا دو۔ تو انہوں نے اجتہاد کی بھرپور مخالفت فرمائی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، صرف اہل بیت علیہ السلام نے نہیں، مخالفین کے بھی محدثین نے اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے ان کے بڑی تعداد نے مخالفت کی۔ تو لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس کی مخالفت بڑی پرشور تھی۔ تو ابو حنیفہ کے ساتھ اس زمانے میں اور بھی مجتہدین پیدا ہو گئے۔ ان کا اصل جڑ کہاں سے ہے میرے محترم ناظرین؟ اجتہاد کا جڑ کہاں سے ہے؟ اجتہاد کا جڑ ایک تو صحابہ کے عمل سے، پھر یہودیوں کی آمد سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ بھئی آپ حدیث اس کا، بھئی اگر آپ ابو حنیفہ کے کتابوں ابو یوسف جو ہے اس کا شاگرد ہے، اس کی کتابوں کو دیکھ لیں، اس میں استدلال ہے ہی نہیں ہے نا، اس میں تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہماری باتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، عام لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ مجتہد کی بات مان لیں، کیونکہ اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہوتی نا، وہ اپنے سے بنا لیتا تھا، اس کے ذہن میں کوئی اچھی بات آ گئی کہ بھئی یہ واجب ہے تو واجب ہے، قیاس کیا، استحسان کیا، تو اس کو بنا لیتے تھے، تو اس کو کیونکہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ ہو تو کہتے ہیں عام لوگوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، ہم کیا بتائیں، بس ہماری بات آپ پہ حجت ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا گیا، لیکن شیعوں کے پاس نہ اجتہاد تھا نہ تقلید تھا۔ کیوں نہیں تھا اجتہاد و تقلید؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام منع فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا عصر غیبت تک، شیعوں کے پاس نہ اجتہاد ہے نہ تقلید ہے۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہوا، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا، اس کے بعد بھی بہت عرصے تک شیعوں کے پاس نہ اجتہاد ہے نہ تقلید ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے بعد کیا ہوا کہ شیعہ جو بچے تھے، شیعوں کے شیعہ اقلیت میں رہتے تھے نا، شیعوں کی اقلیت ہوتی تھی، شیعہ تو اب زمانے میں شیعہ زیادہ ہیں، پرانے زمانے میں شیعہ بہت کم تھے۔ یہ اپنے بچوں کو بیچتے تھے مخالفین کے مدارس میں، شیعہ بچے جاتے تھے، شیعہ طالب علم
کہ بھائی اگر تم نے صرف سیکھنا ہے، نحو سیکھنا ہے، ان کے مدارس میں صرف اور نحو کے علاوہ کیا پڑھایا جاتا تھا؟ پڑھایا جاتا تھا یہ فقہ اور اصول فقہ. تو یہ آہستہ آہستہ شیعہ نوجوان آشنا ہو گئے اجتہاد کی فن سے، اور شروع میں کئی صدیوں تک شیعہ جو ہوتے ہیں، مثلا شیخ مفید ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، ان لوگوں نے یہ سیکھ لیا بھائی، کیونکہ یہ بغداد میں رہتے تھے، ان کا آپس میں شیخ توسی ہیں، یہ بغداد میں رہتے تھے، پر یہ شیخ توسی خود شافعیہ کے مدارس میں پڑھے ہیں، شوافع کے مدارس میں پڑھے ہیں. تو یہ لوگ جو تھے ان کی باتوں کو سیکھتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے. بھائی ان کو پتہ ہے کہ اجتہاد باطل ہے، ان کے رد میں کتابیں لکھتے تھے. مثلا شیخ مفید نے علم اصول پہ کتاب لکھی ہے، لیکن علم اصول کے رد میں سب سے پہلا شخص جس نے علم اصول فقہ میں کتاب لکھی شیخ مفید ہے. تائید میں نہیں، رد میں لکھی ہے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ زمانہ بڑھتا گیا تو ہوتا ہوا یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ اقلیت میں تھے، ان کے مدارس میں پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ ان کے افکار نے شیعہ پہ اثر کیا، شیعہ علماء پہ اثر کیا. صدیاں گزر، اور اس زمانے تک یعنی شیخ طوسی تک اور اس کے بعد تک شیعہ کس کی اتباع؟ صرف حدیث کی اتباع کرتے تھے. اور مخالفین بھی تانے دیتے تھے کہ دیکھو شیعوں کے پاس علم فقہ ہے ہی نہیں، علم فتویٰ ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ سب صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو وہ شیعہ کو شیعہ بالکل شیخ طوسی اپنے کتاب میں المبسوط میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین ہمیں تانے دیتے ہیں شیعوں کے کہ تمہارے پاس تو فتویٰ ہے ہی نہیں، تمہیں کیا معلوم، تم تو ایک جاہل قوم ہے، تمہارے پاس فقہ ہی نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے، تم کیا کرتے ہو، تم صرف حدیث پہ عمل کرتے ہو. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ شیعہ علماء نے اس طعنے کو رد کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ شیعہ عوام فقہ کی اتباع کریں، اس لیے کہ تاکہ شیعہ اقلیت میں شیعوں کو تانے ملتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس فقہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے فقہ کی کتاب لکھی ہے اور اصول کی کتاب لکھی ہے، اور وہ اس مقدمے میں تصریح کرتے ہیں شیخ طوسی، وہ کہتے ہیں میں اسی لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں تانے ملتے ہیں، کیونکہ وہ شیعوں کے لیڈر تھے اس زمانے میں، کہتے ہیں ہمیں مخالفین ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس تو فقہ ہے ہی نہیں. ان کی وفات ہے سنہ 485 کی وفات ہے، 485 اس زمانے میں، یعنی اس زمانے تک شیعہ حدیث پہ عمل کرتے تھے. ہمیں تانے ملتے ہیں کہ تمہارے پاس فقہ نہیں ہے، فتویٰ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی مفتی ہی نہیں ہے، تو میں کتاب لکھتا ہوں اس لیے تاکہ ہمیں تانے، شیعہ عوام کو تانے نہ، حالانکہ شیعہ عوام تو حدیث ہی پہ عمل کرتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں میں کتاب لکھوں بھی کوئی عمل نہیں کرے گا، شیعہ تو صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھے اور اس کے بعد بہت عرصے تک شیعہ عمل کرتے تھے احادیث پر. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، کیونکہ شیعہ جو طالب علم تھے وہ مخالفین کے مدارس میں پڑھتے تھے، اور انہوں نے کتابیں، شیعہ علماء نے کتابیں لکھنا شروع کر دی علم اصول پر اور علم فقہ پر. کس لیے؟ کہ اگر مخالفین کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا تھا، ان کتابوں پر، اس لیے کہ مخالفین کے پاس ہے، ہمارے پاس. تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بہت مشابہت بڑھ گئی شیعوں میں، یہ کتابوں کی تعداد بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ شیعوں نے کہا کہ بھئی ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مجتہدین نے بھی یہی کہنا کر دی کہ بھئی یہ تو ہماری باتیں قرآن و سنت کے موافق ہی ہیں، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. یہ کہ اس میں کئی صدیاں لگ گئیں. آہستہ آہستہ شیعوں نے حدیث کی طرف پشت کیا. پھر یہ ہوا کہ شیعوں کے پاس حدیث ہی نہیں تھا، نہ کوئی شیعہ حدیث پڑھتا ہے، کوئی سبھی جو ہے فتووں پہ عمل کرتا ہے. جیسے ابھی ہمارے زمانے تک باری پہنچی ہے کہ شیعہ جو ہے حدیث کو جانتے ہی نہیں، کلام اہل بیت علیہ السلام پہ عمل ہی نہیں ہوتی، مجتہدین کی باتوں کو مانتے ہیں. تو مرجعیت کے ابتدا، اجتہاد و تقلید کے ابتدا اس کی ایک اچانک نہیں ہوا، اس کی ایک تدریج ہے. یہ بہت بعد میں وجود میں آئی ہے شیعوں میں یہ، لیکن مخالفین میں یہ بہت، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. جی سر، اللہ آپ کو عزت دے. جی بہت شکریہ، آپ نے بہت مفصل جواب دیا، اس سے بہت سے لوگ استفادہ کریں گے.